بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شہدائے کربلا میں سے وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ گرامی اور زوجہ محترمہ کا تذکرہ بھی کریں گے۔ نفس المحموم میں ہے کہ وہب عیسائی تھے اور امام حسین کے ہاتھ پر وہب اور ان کی والدہ گرامی دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ریاض القدس میں ہے کہ امام حسین کے اصحاب و انصار میں وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی شامل ہیں۔ آپ کے حالات میں ہے کہ وہب جوان، رانا، نیکخو، صورت اور سیرت میں بے مثال تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف آتے ہوئے منزل سلبیہ پر وہب بن عبداللہ کلبی کے خیموں کو عبور کیا تو اس وقت وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ امام کو علم امامت سے آگہی تھی کہ رئیس خیمہ وہب نامی میرے ناصروں میں سے ہے اور اس کا نام محضر شہداء میں درج ہے۔ پس امام علی مقام نے وہاں باعجاز امامت ایک چشمہ آب جاری کیا۔ اس وقت وہب صحرا میں کسی طرف گئے تھے، ان کی والدہ موجود تھیں۔ امام حسین چشمہ آب جاری کر کے تشریف لے گئے۔ حسینی قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ وقت آیا کہ وہب صحرا سے اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا کہ چشمہ آب جاری ہے۔ حیران ہو گئے، ماں سے کہا، اے مادر گرامی، یہ چشمہ کہاں سے آیا؟ اس مومنہ نے کہا، وہب ایک بزرگ ہستی یعنی امام عالم کائنات کا قافلہ گزرا۔ جب امام عالی مقام کا ادھر ہمارے خیموں کے نزدیک سے گزر ہوا تو فرمایا، اس خیمے کا رہنے والا وہب ہمارا ناصر و مددگار ہے، اس کا نام ہمارے ان ناصروں میں درج ہے کہ جو جام شہادت نوش کریں گے۔ ہماری اور وہب کی ملاقات کربلا میں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور چشمہ آب جاری فرما گئے۔ ماں کی یہ باتیں سن کر وہب کے دل میں نور ایمان پیدا ہو گیا اور محبت فرزند رسول خدا مجزن ہو گئی۔ ماں کی باتیں سن کر وہب کے دل میں نور ایمان پیدا ہوا اور کہا، خیمہ اکھاڑو۔ خیمہ اکھاڑا گیا اور وہب نے بھی کربلا کا سفر اختیار کیا۔ وارد کربلا ہوا، خیمہ نصب کیا اور خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوا کہ چشمہ آب نے اس کو پہلے ہی پاک کر دیا تھا۔ یہاں پہنچ کر مومن ہوا۔ روایت ہے کہ وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی اور وہ صحرا کی سیر و سیاحت اور شکار وغیرہ کے لیے خیمہ زن تھے، اور ان کی ماں جن کا نام قمر تھا ہمراہ تھیں اور ان کی زوجہ بھی ساتھ تھیں۔ وارد کربلا ہونے کے بعد جب امام حسین اور ان کے اہل حرم اور رفقا پر بندش آب ہوئی تو وہاب دشمنان آل محمد کے اس رویے کا خاموشی کے ساتھ مشاہدہ کر رہے تھے کہ روز عاشور گزشتہ سب سے صبح تک بچوں کی آواز الاتش الاتش اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اس کے علاوہ امام علی مقام کی آواز استغاثہ بھی وہ سن رہا تھا۔ بار بار سوچ رہا تھا کہ یہی وہ خبر نصرت ہے کہ جو چشمہ آب جاری کرتے ہوئے دی تھی۔ پریشان ہو گیا۔ خیمے میں جا کر مادر گرامی اور اپنی زوجہ سے خطاب کیا، کیا تم حسین ابن علی کی آواز استغاثہ نہیں سن رہی ہو؟ ماں کہنے لگی، بیٹا آواز ہم بھی سن رہے ہیں اور بچوں کی آواز الاتش دل و جگر کے پار ہو رہی ہے۔ امام حسین پر عجیب مصیبت کا وقت ہے۔ وہب کہنے لگے، اے مادر گرامی، میں تو نصرت حسین علیہ السلام کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تمہارا اور اس رفیق حیات کا خیال آتا ہے۔ مادر وہب نے کہا، اے وہب تم جاؤ اور جام شہادت پیو۔ زوجہ کہنے لگی، اے میرے تاجدار، اے وہب، میں ایک شرط کے ساتھ تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم شہید ہو اور میرا سہاگ لٹ جائے، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ امام حسین کی خدمت میں پہنچو، میرا ان کو سلام کہنا اور عرض کرنا کہ جب وہب روز قیامت محشور ہوں
تو ان کا بازو میرے ہاتھ میں ہو اور وہ میرے بغیر داخل بہشت نہ ہوں، میں ان کی کنیز ہوں۔ وہب یہ سن کر خوش ہوئے اور زوجہ کے ساتھ خدمت امام میں آئے، اور زوجہ نے جو کچھ کہا تھا وہ عرض کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا کہ تمہاری زوجہ تمہارے ساتھ بہشت میں داخل ہوگی۔ وہب کی زوجہ نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اپنی بہن زینب خاتون کی خدمت پر مامور کر دیجیے تاکہ دشمنوں کے شر سے بچ سکوں۔ وہب اپنے خیمے میں گئے اور اصلاح جنگ زیب تن کیے۔ میدان کارزار میں پہنچنے سے پہلے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام بجا لائے، شرف قلم بوسی حاصل کیا، اذن جہاد لے کر لشکر اعداء کی طرف روانہ ہوئے۔ رجز پڑھا اور یہ کہتے جاتے تھے، میں وہب ہوں، عبداللہ نزار کا شیر ہوں، اب میں آہن سخت ہوں، یعنی دشمن دین کے لیے تلوار ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ شروع کیا اور لشکر عمر بن سعد میں جگہ جگہ گروہ در گروہ لوگ موجود تھے، ان پہ حملہ کر کے پسپا کر کے سب کو منتشر کیا اور سب سپاہ اعداء سے 40 ملعون واصل جہنم کیے۔ اس کے بعد ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، زوجہ کو دیکھا وہ خیمے میں ایک طرف بیٹھی ہے، پریشان حال ہے۔ ماں سے کہا، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا تم نے خوب حق نصرت امام ادا کیا۔ اب ماں سے باتیں ہو رہی تھی کہ زوجہ کی بھررائی ہوئی آواز کانوں میں آئی۔ اس نے کہا، وہب مجھے اپنی ماں کے سپرد کرتے جاؤ، تمہارے بعد میرا کون ہے؟ میں بے کسی کی حالت میں آپ کی مادر گرامی کے ساتھ زندگی گزار دوں گی، تم نصرت امام کے لیے جاؤ، دیر مت کرو۔ وہب نے زوجہ کو اپنی ماں کے سپرد کیا اور میدان میں آ گئے۔ پھر آپ نے رجز پڑھا کہ حسین میرے امیر ہیں اور سب سے اچھے امیر ہیں۔ یہ رجز سن کر فوج مخالف سے محکم بن طفیل ملعون نکلا گھوڑے پر سوار، اور آپ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ وہب نے جھپٹ کر اس پر نیزے سے حملہ کیا اور وہ اس نیزے کا شکار ہو گیا، واصل جہنم ہوا۔ آپ کی شجاعت کی دھاگ بیٹھ گئی اور آپ نے اس مختصر سے وقت میں لشکر عمر ابن سعد کے 36 آدمی قتل کیے۔ جب عمر سعد نے یہ حالت دیکھی تو اپنی فوج کو لعنت ملامت کی اور ہزاروں کوفیوں شامی ان کے مقابلے میں حملے کے لیے بھیج دیے۔ ادھر سے ہزاروں کوفیوں شامی، ادھر تنہا وہب کلبی۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے تیر برسنے لگے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا۔ ایک ملعون نے کمی گاہ سے آپ کے گھوڑے کے چاروں ہاتھ پیر کاٹ ڈالے، وہب زمین پر گرے۔ جب وہب کو ان کی زوجہ نے اس حال میں دیکھا، باروایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب المالی کہ اس نے کسی جگہ سے ستون اٹھایا اور لشکر اعداء پر حملہ کیا، بہت اسب اور آدمی گرز مار مار کر گرائے، اور ادھر وہب زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ ایک ملعون نے آپ کا ایک ہاتھ قلم کیا اور دوسرے ملعون نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس وقت کوفیوں نے خوشی میں ایک نعرہ لگایا اور وہب پہ فقرے چست کیے کہ اے وہب، تو نیا شادی شدہ جوان تھا، تیری عروس یعنی تیری بیوی کیا ہوئی؟ جب وہب کے ہاتھ قلم ہو گئے، عمر بن سعد ملعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہب کا سر قلم کرو۔ کوفی لوگ وہب کا سر کاٹنے آگے بڑھے۔ خیمے سے اس کی ماں، اس کی زوجہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ وہب کی زوجہ سے نہ رہا گیا، شوہر کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خیمے سے نکلی، وہب کے نزدیک پہنچی، سر جدا ہو چکا تھا، سینے پر گر گئی۔ جب شمر ملعون نے یہ دیکھا وہب کی زوجہ وہب کی لاش پر گریہ کر رہی ہے، اس ملعون نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ گرز سے اس کی زوجہ کو ہلاک کر دے۔ اس ظالم نے زوجہ وہب کے سر پر گرز مارا، وہ تڑپنے لگی اور روح جنت اعلیٰ کو پرواز کر گئی۔
اس کے بعد مادر وہب لاشے پر آئی اور وہب کا سر بریدہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر لشکر عمر سعد کی طرف مخاطب ہوئی اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ تم سے گروہ یہود و نصارہ بہتر ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی اولاد کو قتل نہیں کیا اور تم اپنے رسول کی اولاد کو تہہ تیغ کر رہے ہو، وائے ہو تم پر۔ ابھی مخنف لکھتے ہیں یہ کہہ کر وہ ضعیفہ اپنے خیمے میں واپس آئی، مگر کون تھا جو خیمے میں رہتا؟ وہب تو مختل میں سو رہے تھے۔ عروس نو لاش وہب پر خون آلود ہاتھ، مانگ میں خاک بھری ہوئی تھی۔ روز محشر ملاقات کے انتظار میں موت کی نیند سو رہی تھی۔ جب مادر وہب خیمے میں واپس آئی، خیمہ گرا دیا، تناب خیمہ کاٹ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو تلقین صبر کی اور اس کو حضرت زینب خاتون کے سپرد کر دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔